بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ ایمان و صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، ایک عاجزانہ درخواست ہے، اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جواب شکوہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے محمود اور ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال وصف اور مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہوا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا، کیا اس میں کیا ایسی خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے؟ ایاز نے جواب دیا کہ آپ بازار میں یہ اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار قہقہے بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دونوں غلام 200 سے 300 درہم میں بکتا تھا اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ غزنوی سلطان کا فرمانروا، جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے، جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر کر لیا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑ ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانہ کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ اس تہہ خانے۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر تہہ خانے میں اترے، جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی داڑیں مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ فقط ایک پٹھا پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لے، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا کہ ایاز، تو نے اسے حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اسی خزانے کو دیکھنے آتا تھا۔ ایاز نے کہا، عالم پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی نہیں بھولا کہ کبھی میں گدڑیا تھا۔ اسی چھڑی سے بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر کے نشے میں کسی کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ پس میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔
سبحان اللہ۔